نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین کی طرف غور کی بات کریں گے، کیونکہ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، جس میں دو دور ہیں، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور۔ مکی دور اس دور کو کہتے ہیں جو کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا دور ہے، اور مدنی دور اس دور کو کہتے ہیں جو ہجرت مدینہ کے بعد کا دور ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کا دور 13 سالہ دور، اس دور کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد کا جو دور ہے 10 سالہ دور، وہ مدنی دور ہے۔ اب قرآن پاک کی جو صورتوں کی تقسیم ہے، جو صورتوں کی اور آیات کی جو تقسیم ہے، وہ 10 اور 13 سال دور کے درمیان جو ہے اس کی تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ جو 13 سالہ دور ہے ان صورتوں کو مکی صورتیں کہتے ہیں، جن کی تعداد 86 ہے، اور وہ صورتیں جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں، وہ 10 سالہ دور میں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب کچھ ایسی صورتیں اور آیات بھی ہیں جو کہ بذات ہے تو وہ مکی صورتوں کی، لیکن وہ ہوئی مدینہ میں نازل، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ایسی بہت سی آیات ایسی ہیں جو کہ مکی صورتوں میں ہیں لیکن ہوئی وہ مدینہ میں نازل۔ تو اس طرح کا اختلاف ہمیں جو ہے نا وہ دونوں کی طرف سے پایا جاتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کے نبی کی تقسیم نہیں تھی مکی اور مدنی صورتوں کی، یہ بلکہ مفسرین اکرام کے اور علماء اکرام کے ہماری آسانی کے لیے انہوں نے کیا، تاکہ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو سمجھنے میں، قرآن پاک کو اس کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اسی مناسبت سے ہم دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کی بڑا فرق کیا ہے اور مدنی صورتوں میں بڑا فرق کیا ہے، ہمیں اس کی 70% یا 80% ان چیزوں میں کیا چیزیں ایک جیسی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم مکی صورتوں کی طرف دیکھیں تو مکی صورتیں تعداد میں زیادہ ہیں، مکی صورتوں کی آیات چھوٹی ہیں، تعداد میں آیات تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن تعداد میں آیات اپنی لینتھ میں چھوٹی ہیں۔ ان میں مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اس لحاظ سے یہ بہت چھوٹی آیات ہیں۔ اگر ہم دوسری طرف مدنی صورتوں کو دیکھیں تو مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آیات کی مدنی صورتیں تعداد میں تو کم ہیں، لیکن ان کی آیات جو ہیں وہ بہت لمبی اور جو ہے نا تفصیلاً چیزوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم مکی صورتوں کو دیکھیں تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کا ذکر کیا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتب پر ایمان اور آخرت پر ایمان، عقیدہ آخرت۔ اب ان کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کا جو ہے نا وہ اصلاح ہو جائے۔ ابھی یہ مکی دور تھا، لوگوں کے عقائد خراب تھے، کیونکہ مشرکین مکہ اور عرب کی جو صورتحال ہے، آپ سب بھی ہم سب اس چیز سے واقف ہیں اور پڑھتے آئے ہیں کہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کی صورتحال کیا تھی، عرب کا معاشرہ کس طرف چل رہا تھا۔ تو اسی لحاظ سے عرب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مکی صورتوں میں عقائد کو درست کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آیات کو بھیجا اللہ کے نبی پر۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مدنی صورتوں میں تو اس کے الٹ مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کے بجائے عبادات کی طرف جو ہے نا وہ زور دیا۔ ان سوائے نماز کے ساری عبادات کا ذکر ہمیں جو ہے وہ مدنی صورتوں میں ملتا ہے، مدنی آیات میں ملتا ہے۔ تو ان میں اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک الگ ریاست بن چکی تھی، الگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس خطہ بن چکا تھا، مسلمانوں کو ایک الگ جو ہے نا وہ ریاست مل گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے پھر اس طرف جو ہے نا وہ زور دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیدھے راستے پر ان کو جو ہے نا ایک سکھانے کے لیے جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں یہ سکھایا، عبادات کا ان معاملات کی طرف سکھایا۔ اگر دوسرے مضامین کی طرف دیکھیں تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے، جا بجا انبیاء کے قصے جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں، تفصیل سے قصے بیان کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور قرآن پاک میں ایک MCQs کے طور پر سب سے اہم چیز کہ سب سے زیادہ اگر قصہ بیان ہوا ہے تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ قصہ بیان کیا ہے۔ اگر دوسری طرف دیکھیں
تو مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاملات، جتنے معاملات ہیں ہمارے، شراب حرام ہوئی، کھانے پینے کے معاملات، سونے کے آداب، اللہ کے نبی کے ساتھ کس طرح بات کرنی، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مدنی طلاق کے، نکاح کے احکامات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مدنی صورتوں میں ذکر کیے ہیں. ان کا یہ اعجاز ہے. مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو خطاب کرتے ہیں وہ تمام امت سے خطاب کر رہے ہیں. یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا خطاب بار بار، یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الناس اے لوگو، یا ایھا الانسان اے انسان. تو مکی صورتوں میں اگر ہم مدنی صورتوں کی طرف آئیں تو مدنی صورتیں بالکل اس کے الٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ریاست بنی تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایھا المؤمنون اے ایمان والو، بار بار مومنون کے جو ہے نا وہ مومنین کا لفظ آیا، یا منافقین سے، کیونکہ مکہ مدینہ میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو اس کے بعد منافقین بھی، اب جو کچھ مسلمان ہوئے تھے وہ منافقت کی طرف آ گئے تو ان کو بھی خطاب کیا گیا، اس لیے وہاں پر ہمارے پاس زیادہ ذکر ہمیں منافقین یا مومنین کا نہیں تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کی اسلام. اب وجہ تسمیہ یہ بیان ہوتی. اب اگر ہم دیکھیں کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو کیوں بیان کیا، یا انبیاء کے قصے کیوں بیان کیے، اس کی بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کا ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگوں کی پہلے عقائد ایک بنیاد ہوتی ہے. عقائد کو درستگی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے عقائد کو درست کیا کہ لوگوں کے جب عقائد درست ہو جائیں گے تو خود بخود یہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گے. جب عقائد درست ہوں گے تو اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ جب عقائد کی مضبوط، کیونکہ جتنی اچھے عقائد، جتنی اچھی بنیاد ہوگی اتنی اچھی عمارت ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عقائد 13 سال جو ہے نا، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 13 سالہ مکی دور میں بہت کم لوگ تھے جو اسلام قبول کیے، جنہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس کے بعد کچھ ہی 13 سال کے بعد جو 10 سالہ جو مدنی دور ہے اس میں آپ بھی شاید جانتے ہیں کہ آخری حج کے موقع پر تقریباً 1,40,000 کے قریب صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے حج ادا کیا. تو یہ 10 سالہ دور تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی فتح اور اتنی کامیابی دی تھی. وہ بنیاد کیا تھی کہ وہ ایک عقائد تھے جو صحابہ کرام یہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے، ان کے عقائد بہت زیادہ مضبوط ہو چکے تھے، ان کے عقائد میں کسی طریقے کی کمی نہیں تھی. تو ان لوگوں نے پھر جب محنتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا، ان کی محنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ریوارڈ دیا اس کو. تو یہ تھی وجہ. اور کسے بیان کیے بار بار، کسے بیان کرنے کی وجہ یہ کہ وہ لوگ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اگر اللہ کے نبی کو قصے کہانیاں بتاتے ہیں تو یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے نبی ان کو آیات سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سارے واقعات بتا کر کہ تمہارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے، تمہارے آباء و اجداد یہ کرتے ہیں، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ. اگر نہیں آؤ گے تو میں تم پر عذاب نازل کروں گا. بار بار عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، بار بار ہر امت کے اوپر جس طرح عذاب آیا اس کی مثالیں دے کر عذاب کی ایک وعید سنائی گئی ہے. تو یہ تھا ایک بڑا فرق ہمارے پاس مکی اور مدنی صورتوں کا. تو انہی اگر ہم جب اس کے خلاصہ پڑھیں گے تو ہمیں یہی جو ہے نا مضامین دیکھنے کو ملیں گے، بڑے بڑے میجورٹی مضامین مکی اور مدنی صورتوں کے. ہمیں انہی چیزوں سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ مکی صورتوں میں کیا ہے. انشاءاللہ آگے ہم چلتے رہیں گے اسی طریقے سے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا کہ مکی صورتوں میں کیا اور مدنی صورتوں میں کن کن چیزوں کا کس طریقے سے ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.